سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ محمد بن قاسم جب پیدا ہوا تو خوشیوں پر غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ نومولود کا باپ اس خوشی میں شریک نہیں تھا۔ بچے کی ماں اور سب غمگین تھے کہ بچہ یتیم پیدا ہوا تھا۔ حجاج بن یوسف کو اطلاع ملی تو وہ فوراً پہنچا، اسے بچہ دکھایا گیا۔ وہ بچے کو ہاتھوں پر اٹھائے اندر کیا۔ اس بچے کا باپ دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ حجاج نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہا، لیکن اسے یتیم نہ سمجھنا، میں زندہ ہوں، سمجھ لے کہ اس کا باپ زندہ ہے۔ تو جانتی ہے قاسم مجھے کتنا پیارا تھا، اس نے مجھے تیرا خواب اور اسحاق بن موسیٰ کی پیشگوئی بتائی تھی۔ اسے طائف کا نہیں، سرزمین عرب کا روشن ستارہ بننا ہے۔ آپ اپنے آپ کو بیوہ اور بے آسرا نہ سمجھنا۔ اس بچے کے دادا کے خون کی قسم جو اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، میں اس کی تعلیم و تربیت ایسی کروں گا کہ صدیوں بعد آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی یہ زندہ رہے گا۔ حجاج بن یوسف کی یہ الفاظ رسمی یا جذباتی نہیں تھے۔ اس نے بچے کی تعلیم و تربیت کا شاہانہ انتظام کیا تھا، اس کے لیے منتخب اتالیق رکھے تھے۔ بچپن سے ہی بچے کو جنگی تربیت دی جانے لگی تھی۔ اس کے کھلونے چھوٹی چھوٹی تلواریں، برچیاں اور کمانیں تھیں جو اس کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئیں۔ تربیت میں گھڑ سواری خاص طور پر شامل تھی۔ بچہ باپ کی جو کمی محسوس کرتا تھا وہ ماں پوری کرتی تھی، لیکن ماں اسے اپنے ساتھ چپکاتی نہیں تھی بلکہ پیار پیار میں اسے مرد بناتی تھی۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہہ رکھا تھا کہ اپنے بھائی کے بچے کو معمولی سپاہی نہیں بلکہ سالار بنائے گا، اور سالار بھی ایسا جو صرف فوج کی کمان نہیں کرے گا۔ حجاج بن یوسف خود غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا اور اپنا حکم منوانے کے لیے ظلم و تشدد پر بھی اتر آتا تھا۔ انہی اوصاف کی بدولت اسے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے پہلے حجاز کا، پھر حجاز عراق، بلوچستان اور مکران کا حاکم اعلیٰ بنا دیا تھا۔ خلیفہ کو حجاج کے ان اوصاف کا علم ایک واقعہ سے ہوا تھا۔ واقعہ یوں ہوا تھا کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی فوج میں نظم و نسق کی کمی تھی۔ اس فوج میں خرابی یہ تھی کہ اسے کوچ کے لیے حکم ملتا تو کوچ کی تیاری میں ہی بہت سا وقت ضائع کر دیتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسلامی فوج میں یہ خوبی ہوا کرتی تھی کہ اس کا کوچ ایسا برق رفتار ہوتا تھا کہ دشمن حیران رہ جاتا تھا اور بے خبری میں مارا جاتا تھا۔ خلیفہ عبد الملک کا وزیر روح بن رمبا تھا۔ ابن رمبا ایک روز خلیفہ نے وزیر سے کہا، کیا میری فوج میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو اس میں نظم و نسق پیدا کر کے اسے چاقو چوبند بنا دے؟ ایک آدمی پر میری نظر ہے امیر المومنین۔ روح بن رمبا نے کہا، اسے آزما کر دیکھ لیتے ہیں، کون ہے وہ؟ اس کا نام حجاج بن یوسف ہے امیر المومنین۔ روح بن رمبا نے کہا، طائف کے جنگجو خاندان کا فرد ہے، وہ فوج میں ہے لیکن اس کا کوئی عہدہ نہیں، دوسروں سے مختلف اور عقل والا معلوم ہوتا ہے، اسے میرے پاس بھیج دو۔ خلیفہ نے حکم دیا۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ حجاج بن یوسف خلیفہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ڈیل ڈول اور چہرے سے حجاج بن یوسف نے خلیفہ کو متاثر کر لیا۔ ڈیل ڈول اور چہرے سے حجاج بن یوسف نے خلیفہ کو متاثر کر لیا۔ ابن یوسف، خلیفہ نے حجاج سے کہا، اگر میرے ایک حکم کی تعمیل کرا سکو تو بہت بڑا عہدہ دوں گا۔ حکم امیر المومنین۔ حجاج بن یوسف نے کہا، فوج اس طرح تیار رہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر کس طرف کوچ کے لیے نکلوں تو فوج گھوڑوں پر سوار ہو کر میرے پیچھے چل پڑے۔ خلیفہ نے کہا، مجھے انتظار نہ کرنا پڑے، ہم کوچ سے تھوڑی دیر پہلے تمہیں بتائیں گے۔ اسی روز یا اس سے اگلے روز خلیفہ نے اچانک حجاج کو بلا کر حکم دے دیا کہ اس کی سواری تھوڑی دیر میں ہی نکل رہی ہے اور فلاں فلاں دستہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے ساتھ جائے گا۔ وزیر روح بن رمبا بھی اپنے محافظ دستے کے ساتھ میرے ساتھ آئے۔ خلیفہ نے کہا، یہ غالباً حجاج کا امتحان تھا۔ فوج خیموں میں تھی۔ حجاج بن یوسف مطلوبہ دستوں کے خیموں میں گیا اور اعلان کیا کہ امیر المومنین کی سواری نکل رہی ہے اور دستے جنگی تیاری میں گھوڑوں پر سوار ہو جائیں۔ حجاج نے دیکھا کہ وزیر اپنے خیمے میں موجود ہی نہیں، دو تین کماندار بھی اپنے خیموں میں نہیں تھے۔ سپاہی گپ شپ لگا رہے تھے، بعض کھانا پکا رہے تھے۔ انہوں نے جیسے اعلان سنا ہی نہ ہو۔ حجاج چلاتا پھر رہا تھا، او حجاج! ایک سپاہی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیوں گلا پھاڑ رہے ہو؟ ادھر آؤ، کھانا کھا لو۔ حجاج نے کہیں سے ایک ہنٹر لے لیا اور کھانے پر مدعو کرنے والے سپاہی کو ہنٹر مارنے شروع کر دیے۔ پھر اس نے جس سپاہی کو بیٹھے دیکھا اسے دو تین ہنٹر مارے۔ وہ کہتا جاتا تھا،
میں امیر المومنین کا حکم سنا رہا ہوں۔ اس نے پھر بھی سپاہیوں میں سستی دیکھی تو اس نے 2-3 خیموں کو آگ لگا دی۔ ان میں ایک خیمہ وزیر کا تھا۔ کسی نے وزیر کو جہاں کہیں وہ تھا جا کر بتایا کہ اس کا خیمہ جل رہا ہے۔ مطلوبہ دستے بروقت تیار ہو کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ خلیفہ کی سواری نکلی تو سوار دستے اس کی قیادت میں چلنے کو تیار تھے۔ وہ بہت خوش ہوا، مگر وزیر روح بن رمبا خلیفہ کے آگے جا کھڑا ہوا۔ امیر المومنین، وزیر نے خلیفہ سے شکایت کی، حجاج بن یوسف نے میرا خیمہ اور 2 اور خیمے جلا دیے ہیں، اور اس نے 3-4 سپاہیوں کو کوڑے مارے ہیں۔ اس کا کوئی عہدہ نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ امیر المومنین نے اسے ایسا حکم نہیں دیا ہوگا۔ خلیفہ نے حجاج کو بلایا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تو نے خیموں کو آگ لگائی ہے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ امیر المومنین، حجاج نے جواب دیا، مجھ غلام کو ایسی جرت نہیں ہو سکتی کہ خیموں کو آگ لگا دوں۔ میں نے کسی کا خیمہ نہیں جلایا۔ کیا تو نے سپاہیوں کو کوڑے مارے ہیں؟ خلیفہ نے پوچھا۔ نہیں امیر المومنین، حجاج نے جواب دیا، میں نے کسی کا کوڑے نہیں مارے۔ خلیفہ کو جلے ہوئے خیمے دکھائے گئے، پھر انہیں ان سپاہیوں کی ننگی پیٹھیں دکھائی گئیں جنہیں حجاج نے کوڑے مارے تھے۔ ابن یوسف، خلیفہ نے حجاج سے پوچھا، تو نے نہیں، کس نے یہ خیمے جلائے ہیں؟ کس نے سپاہیوں کو کوڑے مارے ہیں؟ آپ نے امیر المومنین، حجاج نے کہا، خیمے آپ نے جلائے ہیں اور کوڑے بھی آپ نے۔ خاموش، خلیفہ نے گرج کر کہا، تو پاگل معلوم ہوتا ہے۔ امیر المومنین، حجاج نے کہا، جو کچھ ہوا آپ کے حکم پر ہوا۔ آپ فوج میں تیزی اور مستعدی چاہتے تھے، یہی ایک طریقہ تھا جس سے میں آپ کا حکم منوا سکتا تھا۔ میرا ہاتھ آپ کا ہاتھ تھا، میرے ہاتھ میں کوڑا آپ کا کوڑا تھا، خیمے کو جلانے والی آگ آپ کی تھی، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ خدا کی قسم، خلیفہ عبد الملک نے پرجوش لہجے میں کہا، مجھے اسی آدمی کی ضرورت تھی۔ خلیفہ نے حجاج بن یوسف کو اعلیٰ عہدہ دے دیا۔ یہ حجاج کے ظلم و ستم کی ابتدا تھی۔ یہ تھا حجاج بن یوسف، اور یہ تھی اس کی ذہانت اور اس کا کردار، اور یہ تھا حجاج بن یوسف جس نے اپنے بھائی قاسم بن یوسف کے بیٹے محمد بن قاسم کی تعلیم و تربیت اپنے ذمے لے رکھی تھی، اور بچے کو ایک خاص سانچے میں ڈال رہا تھا۔ 705 عیسوی میں خلیفہ عبد الملک بن مروان فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک مسند خلافت پر بیٹھا۔ وہ اپنے باپ جیسا ذہین اور مدبر نہیں تھا۔ یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ اس کے باپ نے بغاوتوں اور سرکشی کو دبا دیا تھا، خارجیوں کا گلا بھی گھونٹ دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ فوج میں قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور مسلم بن عبد الملک جیسے نڈر اور منجے ہوئے سالار موجود تھے۔ نئے خلیفہ کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ تھی کہ اسے حجاج بن یوسف جیسا جابر اور دانشمند مشیر حاصل تھا، جو بہترین منتظم اور تجربہ کار سالار بھی تھا، اور وہ تمام تر مشرقی علاقوں کا گورنر تھا۔ حجاج نے خلیفہ اب ولید بن عبد الملک کی کمزوریوں کو بھانپ لیا تھا۔ اس نے خلیفہ کی کمزور رگوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس پر چھا گیا۔ ایک بار حجاج طائف گیا، وہ ایک عرصے بعد طائف گیا تھا۔ محمد بن قاسم کی ماں کو اطلاع ملی تو وہ حجاج سے ملنے اس کے گھر گئی۔ تو خود ہی کیوں چلی آئی ہے؟ حجاج نے اپنے مرحوم بھائی کی بیوہ کو دیکھ کر کہا، کہ تو یہ سمجھتی تھی کہ میں تیرے گھر نہیں آؤں گا اور تجھ سے نہیں کہوں گا کہ میرے بھائی کی امانت مجھے دکھا؟ کہاں ہے محمد؟ میں نے اسے دیکھنے آنا تھا۔ اللہ میرے بھائی کو اپنی رحمت میں رکھے۔ محمد بن قاسم کی ماں نے کہا، میں نے اسے نیا گھوڑا لے دیا ہے۔ پہلے وہ بھلے مانس سے گھوڑوں کی سواری کرتا رہا ہے، اب جو گھوڑا اسے لے دیا ہے کوئی شاہ سواری اس پر سواری کر سکتا ہے۔ محمد جوان ہو گیا ہے، اسے اب جنگی گھوڑوں کی سواری کرنی چاہیے۔ وہ گھوڑا لے کے نکل گیا ہے، اللہ کرے گھوڑا اس کے قابو میں رہے، بڑا زبردست گھوڑا ہے، اللہ کرے وہ گرے۔ حجاج نے کہا، اسے گر کر اٹھنے کی تربیت ملنی چاہیے۔ شاہ سوار گھوڑے کی پیٹھ پر نہیں، گھوڑے کے قدموں تلے آ کر بنا کرتے ہیں۔ اور سن میری بہن، وہ گر کر واپس آیا تو اسے سینے سے نہ لگا لینا، اس کا خون بہ رہا ہو تو اپنی اوڑھنی پھاڑ کر اس کے زخموں پر نہ باندھ دینا، اس پر مامتہ کا خمار طاری نہ کر دینا، اسے اپنا خون دیکھنے دینا اور اسے بتانا کہ یہ خون کس کا ہے، میں تیرے گھر آ رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد حجاج بن یوسف ادھر جا رہا تھا۔ محمد بن قاسم کی ماں کو اطلاع ملی تو وہ اس کے استقبال کے لیے باہر آ گئی۔ حجاج اس کے مرحوم خاوند کا بڑا بھائی ہی نہ تھا بلکہ عادی سلطنت کا حاکم اعلیٰ بھی تھا۔ وہ محمد بن قاسم کے شاہانہ مکان میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ اسے سرپٹ گھوڑتے دوڑے کے ٹاپ سنائی دیے۔
اس نے ادھر دیکھا، ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ حجاج اسے دیکھنے کو رک گیا۔ محمد بن قاسم کی ماں اس کے پاس کھڑی تھی۔ سوار ان کے قریب سے گزر گیا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم نہ کی اور اس نے حجاج کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ حجاج کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار آ گئے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ سوار کے اس طرح قریب سے گزر جانے کو اس نے بد تہذیبی سمجھا تھا۔ وہ قبیلہ ثقیف کا سرکردہ فرد تھا۔ طائف کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے میرے قبیلے کے بیٹے مجھے بھول گئے ہیں۔ حجاج نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہا، یہ لڑکا مجھے مرعوب کرنے کے لیے میرے پاس سے گزر گیا ہے۔ تم جانتی ہوگی یہ کس کا بیٹا ہے؟ اپنا ہی بیٹا ہے، محمد بن قاسم کی ماں نے کہا۔ محمد ہے؟ نہیں، حجاج نے حیرت سے کہا، ہمارا بیٹا اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ محمد کو تو میں چھوٹا سا چھوڑ کر گیا تھا۔ کچھ دور جا کر محمد بن قاسم نے گھوڑا موڑا اور واپس اسی رفتار سے آیا۔ گھوڑا اتنا تیز تھا کہ اس نے اب پھر آگے نکل جانا تھا، لیکن حجاج اور اپنی ماں کے قریب آ کر محمد بن قاسم نے گھوڑا روک لیا۔ وہ گھوڑے سے کودا اور حجاج کی طرف دوڑا۔ حجاج نے اسے گلے لگا لیا۔ گھوڑا اچھا ہے، حجاج بن یوسف نے کہا، اور سوار اس سے زیادہ اچھا ہے۔ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے پہلے گھوڑا نہیں روکا تھا، محمد بن قاسم نے کہا۔ خدا کی قسم، حجاج نے کہا، میں نے تمہیں پہچانا ہی نہیں تھا۔ وہ اندر چلے گئے۔ اب تیرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، حجاج نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہا، اسے میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ محمد بن قاسم کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ محمد بن قاسم کی عمر ابھی 16 سال نہیں ہوئی تھی۔ ماں کی نظروں میں وہ ابھی بچہ تھا، لیکن ذہن اور جسم کے لحاظ سے وہ جوان ہو گیا تھا۔ عزیز بہن، حجاج نے کہا، تجھے یہ امانت قوم کے حوالے کرنی ہی پڑے گی۔ محمد تیرا نہیں، اسلام کا بیٹا ہے۔ اسے اپنے باپ کی جگہ لینی ہے۔ اسے اور زیادہ اوپر اٹھنا ہے۔ اسے عالم اسلام کا چمکتا ہوا ستارہ بننا ہے۔ میں بھی ایسے ہی خواب دیکھ رہی ہوں۔ ماں نے کہا، میں نے اپنے آپ کو اس روز کے لیے تیار کر رکھا ہے جس روز میرا لختے جگر مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گا۔ میں اسے اپنے ساتھ بصرہ لے جاؤں گا، حجاج نے کہا۔ اس کی عسکری تربیت، دوسری تعلیم مکمل ہو چکی ہے۔ اسے اب عملی زندگی میں ڈالنا ہے اور اسے عمرہ کی محفلوں میں لے جانا ہے اور اسے جنگی مشقوں میں شامل کرنا ہے۔ حجاج کا صدر مقام بصرہ تھا۔ اس کا مکان ایک محل تھا اور یہ بادشاہوں کے محلات جیسا تھا۔ حجاج کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام لبنہ تھا۔ حجاج جب طائف گیا تو لبنہ بصرہ میں رہی۔ وہ کم سن تھی۔ رات کو اس کے کمرے کی ایک بند کھڑکی پر باہر سے ہلکی سی دستک ہوتی۔ لبنہ اس دستک کے انتظار میں تھی۔ وہ سو گئی تھی، لیکن اس ہلکی سی دستک پر بھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کھڑکی کھولی اور باہر کو جھکی۔ اس نے کھڑکی میں سے نکلنے کے لیے پاؤں کھڑکی میں رکھے اور باہر سے 2 مردانہ ہاتھ آگے بڑھے۔ لبنہ نے اپنے حسین جسم کا بوجھ ان ہاتھوں پر ڈال دیا اور ان ہاتھوں نے اسے اٹھا کر باہر کھڑا کر دیا۔ پھر ان ہاتھوں نے اسے سمیٹ کر بازو میں جکڑ لیا۔ یہاں سے چلے چلو، لبنہ نے کہا۔ دروازہ اندر سے بند ہے، کھڑکی بند کر دو سلیمان۔ سلیمان نے کھڑکی کے کواڑ بند کر دیے اور دونوں محل کی باغ میں چلے گئے۔ سلیمان اس وقت کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کی عمر 16-17 سال تھی۔ لبنہ کی عمر بھی اتنی ہی تھی۔ دونوں ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے۔ دونوں ایک ہی مدرسے میں پڑھتے رہے تھے۔ بچپن میں ہی لبنہ سلیمان کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ جوانی میں داخل ہوئے تو ان کی ملاقاتوں پر پابندی عائد کر گئی۔ دونوں شاہی خاندان کے تھے۔ انہیں ایسا کوئی ڈر نہ تھا کہ وہ بدنام ہو جائیں گے۔ روایات ایسی تھیں جو انہیں کھلے بندوں ملنے سے روکتی تھیں، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لبنہ اپنے باپ حجاج سے ڈرتی تھی۔ وہ طبیعت کا بہت سخت تھا۔ ہم اس طرح کب تک ملتے رہیں گے قمر؟ سلیمان نے لبنہ سے کہا۔ وہ لبنہ کو پیار سے قمر کہا کرتا تھا۔ میں بھائی سے کہہ دوں کہ ہماری شادی کرا دے، تمہارے بھائی تو شاید مان لیں گے، لبنہ نے کہا۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ میرے ابا مانیں گے یا نہیں۔ کیا وہ امیر المومنین کے بھائی کو اپنی بیٹی دینے سے انکار کر دیں گے؟ سلیمان نے پوچھا۔ کیا تم انہیں جانتے نہیں؟ لبنہ نے کہا۔ وہ اپنے فیصلے خود کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے خلیفہ کروب کبھی قبول نہیں کیا۔ اگر انہوں نے تمہارے لیے کوئی اور آدمی منتخب کر لیا تو تم کیا کرو گی؟ ان کے حکم کی تعمیل کروں گی، لبنہ نے کہا۔ کیا تمہیں افسوس نہیں ہوگا کہ تم امیر المومنین کے بھائی کی بیوی نہ بن سکیں؟ سلیمان نے کہا۔ تم جو فخر میری بیوی بن کر کر سکو گی وہ کسی اور سے تمہیں حاصل نہیں ہوگا، سلیمان۔ لبنہ نے کہا۔ ہم بچپن میں ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ اس وقت تم امیر المومنین کے بیٹے تھے،
لیکن میں نے تمہیں اس لیے نہیں چاہا تھا کہ تم شہزادے ہو، تم میرے دل کو اچھے لگے تھے۔ اگر تم گڈریا کے بیٹے ہوتے تو بھی میں تمہیں شہزادہ سمجھتی۔ اس وقت تم نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ یہ تو میں آج بھی نہیں سوچ رہا کہ تم حاکم اعلیٰ کی بیٹی ہو، سلیمان نے کہا۔ لیکن تم یہ ضرور سوچ رہے ہو کہ تم امیر المومنین کے بھائی ہو، لبنہ نے کہا، اور تمہاری اس حیثیت کی وجہ سے مجھے تم پر فخر کرنا چاہیے۔ یہ سن لو سلیمان، میں اس آدمی پر فخر کروں گی جس کے دل میں میری محبت ہوگی، اور جو یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے باپ کا رتبہ کیا ہے اور میں کس باپ کی بیٹی ہوں۔ آج تم کیسی باتیں کر رہی ہو میری کمر، سلیمان نے اسے اپنے بازو میں سمیٹ کر کہا۔ میں تم سے بھاگ نہیں رہی سلیمان، لبنہ نے کہا۔ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہو تو اس طرح رات کو باہر نہ آ جایا کروں، جس طرح آتی ہوں۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہے اور میں کھڑکی سے باہر نکل آتی ہوں۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب میں بچی نہیں رہی، اور سلیمان، میں شاید بیان نہیں کر سکتی کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے بیوی بننا ہے، اور تم جانتی ہو ہماری روایات کیا ہیں۔ ہماری روایات یہ ہیں کہ محبت ہو تو ہم شادی کر لیتے ہیں، سلیمان نے کہا، اور جو خلیفہ ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ بیویاں۔ میں ان روایات کی بات نہیں کر رہی، لبنہ نے کہا، میں اسلام کی عسکری روایات کی بات کر رہی ہوں۔ میں ان مجاہدین کی روایات کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے فارس اور روم جیسی جنگی قوتوں کو ریزہ ریزہ کر کے سلطنت اسلامیہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ اب دیکھ لو، ہم آپس میں پھٹ گئے ہیں، کہیں بغاوت ہوتی، کہیں یورش ہوتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومیوں کی تلوار ہمارے سر پر لٹک رہی ہے۔ کہ تم نہیں جانتے کہ ہم نے رومیوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا ہوا ہے؟ وہ کتنی کثیر رقم دے کر گیا ہے۔ ہم نے نقد قیمت ادا کر کے اپنے دشمن سے امن خریدا ہے۔ ہم نے دراصل یہ معاہدہ کر کے دشمن پر یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اپنی زمین کے اور اپنے دین کے دفاع کے قابل نہیں رہے۔ او میری کمر، سلیمان نے بے تاب ہو کر کہا، تم اس رومان پرور رات اور میرے ارمانوں کا خون کر رہی ہو۔ تم جو اس چاندنی سے زیادہ حسین ہو، ایسی روکھی پھیکی اور بے مزہ باتیں کر کے اپنے حسن اور میری محبت پر کالی گھٹا کے سائے ڈال رہی ہو۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ جو باتیں تم نے کہی ہیں وہ مجھے معلوم نہیں؟ اور کیا تم نہیں جانتی کہ اپنے بھائی کی وفات کے بعد میں نے مسند خلافت پر بیٹھنا ہے؟ میں جا رہی ہوں، لبنہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بولی، مجھے اب جانا چاہیے، ماں کو پتہ چل گیا تو۔ وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے، سلیمان نے کہا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے کمر؟ تم نے پہلے کبھی ایسے نہیں کیا تھا۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہوا، لبنہ چل پڑی، سلیمان اس کے پیچھے آیا۔ کیا تم میری محبت کو ٹھکرا رہی ہو؟ سلیمان نے پوچھا۔ نہیں سلیمان، لبنہ نے رک کر کہا، میں نے تمہاری محبت کو نہیں ٹھکرایا۔ تم نے شادی کی بات کی ہے، مجھے کچھ سوچنے دو، کچھ سوچنے دو سلیمان۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی تک آئی اور کھڑکی کھول کر کمرے میں چلی گئی۔